بادشاہ اپنے فیصلے تبدیل کر لیتا، جس کے اشارہ ابرو پر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے بدلتے تھے، آج اس خاتون کا مقبرہ بھی اس کے ساتھ اندھیرے میں پڑا دکھائی دیتا ہے۔ زیب النساء کا اپنا شعر ہے جو اس کی لوح مزار پہ لکھا ہے: بر مزار ما غریباں نئے چراغ نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے۔ وہ جو مطلق العنان تھے، جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے نقارے بجتے تھے، چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھی، آج غریب بنے ہوئے۔ بر مزار ما غریباں نئے چراغ نئے گلے۔ میں راوی کے اس پار کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، اب راوی کا پل پار کر جائیں۔ ایک لوح مزار ادھر بھی ہے، یہاں تو ہے بر مزار ما غریباں نئے چراغ نئے گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہاں تو دن کے اجالوں میں بھی آپ کو لوگ دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہاں رات کے اندھیرے میں چلے جائیں یا دن کے اجالے میں چلے جائیں، چھٹی کے دن چلے جائیں یا ورکنگ ڈے میں چلے جائیں، عید کے دن چلے جائیں یا جس دن شہر میں کرفیو نافذ ہو چکا ہو اس دن چلے جائیں، وہاں ہجوم عاشقاں دکھائی دے گا۔ حتیٰ کہ حد ہو گئی کہ جب بدطینت لوگوں نے اپنی کارروائیوں کا رخ مزارات کی طرف کیا تو داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار پر بھی بم دھماکہ ہوا اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، لیکن جب صبح کا وقت آیا تو ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ میرے رب کا عہد ہے، میرے رب کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ، ہم انہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے جو اس نے کہا اور مغرب نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ انسان بندروں کی مہذب شکل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تہذیب پاتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ اور آج موجودہ شکل میں ہے۔ یہ ہے اس کا نظریہ ارتقاء کہ وقت کے ساتھ ساتھ جانور ترقی پاتے پاتے انسان کے روپ میں آ گئے، اور آج وہ بولتے بھی ہیں، محافظ ضمیر کو بھی نوک زبان پہ لے آتے ہیں، ایجادات بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو ابتدا ہے صدیوں قبل، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندروں کی مہذب شکل ہے اور باقی جانوروں کی مہذب شکل ہے، اور اس پر وہ دلائل دیتا ہے۔ اور ایک زمانے میں تو اس کے ارتقائی نظریے کو بڑی پذیرائی بخشی گئی، ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، لیکن قرآن نے انسان کے عالی مرتبت آغاز کا ذکر کیا ہے کہ ابھی اس کا خمیر گویا جا رہا تھا، فرشتوں کی پیشانی کو سجدے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس کا آغاز ہی خوبصورت ہے۔ ہم نے اس کو اپنی نیابت کا تاج دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ خیر، ایک تو ڈارون کا نظریہ ہے ارتقاء کا، لیکن ایک اقبال نے بھی نظریہ ارتقاء پیش کیا، وہ ڈارون کے نظریے سے ہٹ کے ہے۔ والدہ مرحومہ جب انتقال کر گئیں علامہ اقبال علیہ رحمہ کی، تو انہوں نے ایک طویل مرثیہ ان کی یاد میں لکھا جو آج بھی کلیات میں موجود ہے۔ اس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس وقت وہ بیرون ملک تھے اور والدہ کی وفات کی خبر سنی تو بہت دکھی ہوئے، تو یہ طویل نظم ہے جو اقبال نے رقم کی۔ اقبال کی جو طویل چند نظمیں، ان میں سے ایک والدہ مرحومہ کی یاد میں، اس میں انہوں نے ماں کا ذکر کیا اور پھر کتنے دل گرفتہ انداز میں کہا: آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار،
آہ وطن میں ہوگا، اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ آرزو لے کر تیری خاک مرقد پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا؟ ہر ایک سے کہنا پڑتا نا میرے لیے دعا کریں، استاد سے بھی، مرشد سے بھی، دوست سے بھی۔ حاجی معتمر جا رہے ہیں تو ان سے بھی کہنا پڑتا ہے جناب جا رہے ہو وہاں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ لیکن کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور ماں کے جب ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ خالی نہیں موڑتا۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ اپلے تھاپتی ہوئی ماں، گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ نے اس کے لہجے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ پیار رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ لطف کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے ببلو اور اوئے مٹھو میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اونچی مسندوں پر بیٹھنے ہوئے وہ مزہ کیا جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے میں نصیب ہوتا ہے۔ تو اقبال نے وہ طویل نظم لکھی اور اس نظم کے اندر ہی اقبال نے نظریہ ارتقاء کو بیان کیا۔ یہ مضمون لمبا ہو جائے گا اگر میں اس کو تفصیل سے عرض کروں تو اس میں اقبال نے جو ایک تو ڈارون کا نظریہ ہے ارتقاء کا کہ یہ مہذب شکل ہے بندروں کی اور دیگر جانوروں کی، لیکن اقبال نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے کی فطرت میں نمو کا جذبہ ہے، بڑھنے کا، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، اور وہ جذبہ ہی اس کی زندگی میں تحرک پیدا کیے رکھتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہو تو زندگی میں جمود طاری ہو جائے۔ کاروبار والے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دین والے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ انسانی زندگی کے اندر ایک جذبہ ہے نشو و نما کا، اور یہ ہر شے کے اندر اقبال کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ ایک بیج کو آپ زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر ڈالتے ہیں تو بیج اس حالت میں مطمئن نہیں رہتا، جب اس کو نمی اور حرارت ملتی ہے تو وہ زمین کا کلیجہ چیر کر کے ایک کونپل کی شکل میں باہر آتا ہے۔ تو وہ پہلی صورت سے بہتر صورت ہے اس کی۔ یہ نشو و نما کا جذبہ تھا جس نے اس کو زمین سے باہر آنے کے لیے مجبور کیا۔ پھر اس کے بعد اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوتا، کونپل سے شاخ بنتی ہے، شاخ سے تنا بنتا ہے، پھر پتے نکلتے ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں، پتوں پر پھر کلیاں آتی ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں، کلیوں سے پھول بنتے ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں۔ نشو و نما کا جذبہ آگے بڑھنے کا، پھولوں سے پھر پھل بنتے ہیں۔ یہ اس درخت کا نقطۂ کمال ہے۔ اب جب اس نشو و نما کا جذبہ اس کی فطرت میں موجود ہے اور آگے وہ بڑھ نہیں سکتا، پھل سے آگے کدھر جائے، تو وہ پھل پک کے دوبارہ پھر بیج بنتا ہے اور پھر دوبارہ تہے مزار آتا ہے، دوبارہ پھر جو ہے وہ زمین میں آتا ہے، اور زمین میں آ کے پہلے ایک تھا اب وہ باغ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ تو یہ فطرت ہے ہر شے میں۔ اقبال نے مثال جو ہے وہ درخت سے دی، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو۔ اگر آپ کی توجہ ہو، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، اور یہی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ۔ کہا جو میرے ہوتے ہیں پھر میں ان کو مٹنے نہیں دیتا، ان کو ایسی زندگی دیتا ہوں کہ جو قابل رشک ہوتی ہے۔ زمین پر چلنے والے بھی وہ اعزاز نہیں رکھتے جو قبروں کے اندر موجود رہنے والے اعزاز پاتے۔ اللہ اکبر۔ تو جو ان سے وابستہ ہو جائے، اللہ اس کے رسول سے وابستہ ہو جائے، ان کو پھر وہ مٹنے نہیں دیتا، ورنہ دنیا کے اوپر شہنشاہوں کے نام مٹ گئے۔ میں آپ سے پوچھوں جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید آپ معذرت کر لیں کہ ہمارا تاریخ کا مطالعہ تو ضرور ہے، لیکن اتنی گہرائی کہ ہم نام تک یاد رکھیں یہ نہیں ہم بتا سکتے۔ چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی
رومن امپائر اس دور کی سپر طاقت تھی اور اس کا حکمران، تو کہا کہ نہیں جناب ہم اس دور کے کیسر کا نام نہیں جانتے، اس دور کے خاقان کا نام نہیں جانتے۔ چلو میں نے پوچھ لیا، اچھا اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ دوسری سپر طاقت کسرا ایران تھی، اس کے شہنشاہ کا نام کیا تھا؟ تو آپ نے اس پہ بھی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نہیں جانتے۔ جس دور میں میرے حضور آئے اس دور کی 2 سپر طاقتوں کے حکمرانوں کے نام میں اور آپ نہیں جانتے۔ بہت کم لوگ ہیں، کیسر روم کا نام، کسرا ایران کا نام، خاقان کا نام اور اس دور کے بڑے بڑے لوگوں کا نام آپ نے کہا جناب ہم نہیں جانتے۔ اچھا میں نے پوچھا اس مجلس میں ڈھونڈ کے جو سب سے کم عمر کا بچہ تھا کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا؟ تو اس نے سر اٹھا کے کہا بلال حبشی۔ تو یار سلطنت روم کے شہنشاہ کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، کیسر روم کا نام اور کسرا ایران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، لیکن میرے حضور کے مؤذن کا نام آج بھی زمانے کو یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ساری دنیا تو نہیں گھوما لیکن آدھی کے قریب تو دنیا میں نے دیکھی ہے، جس ملک میں بھی گیا ہوں بلال حبشی کے نام کی مسجد ضرور دیکھی ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال کا لہجہ دیکھیے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ کہ رومی شہنشاہ کا تو نام بھی زمانہ نہیں جانتا لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی دلوں کی تختیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ رنگ کالا تھا لیکن تھا کرموں والا، ہونٹ موٹے تھے، اللہ اکبر، ناک چپٹی تھی، لیکن نسبت رسول کی وجہ سے عزت کا وہ مقام ملا کہ آج بھی دل میں بلال حبشی کا نام آتے عشق جاگ اٹھتا ہے۔ وہ محبت، وہ پیار، وہ الفت اللہ جل شانہ نے حضور کے ساتھ ان کو جو نصیب کی تھی اور اس کا صلہ کہ آج بھی ان کا نام ذکر ہے۔ تو کہا جو میرے ہو جائیں پھر میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ورنہ دنیا کے اوپر تو سارے مرنے کے لیے آئے ہیں۔ شہنشاہ، کج کلا، بادشاہ، شاعر، ادیب، فلسفی، دانشور، کہاں آج زمانہ انہیں جانتا تک نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے نام وقف کی۔ دولت انسان کو لافانی نہیں کرتی، اقتدار سے انسان کا نام باقی نہیں رہتا۔ بڑے اقتدار والے آئے اور زمانہ ان کو بھول گیا۔ ایک خاتون جو ہے وہ ڈھونڈ رہی تھی یونان کے اندر قبر، کسی نے کہا بڑھیا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا یہاں میرا بیٹا سکندر دفن ہے۔ کہا کس سکندر کی بات کر رہے؟ یہاں تو بڑے بڑے سکندر چلے گئے، شہنشاہ چلے گئے، کج کلا چلے گئے، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئی۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں جنہ باجوں اسی پل نہیں سا جیندے، شکلاں یاد نہ رہیاں، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، اوڑک وتھاں پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے، شکلاں یاد نہ رہیاں۔ ہم تو اپنے سکے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ جو فراموش نہیں ہوتے؟ اس لیے فراموش نہیں ہوتے کہ انہوں نے اس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا ہے کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تعلق کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اچھا میں ایک قبرستان میں گیا تو وہاں مختلف شہنشاہوں کی اور بادشاہوں کی قبریں تھی اور لکھا تھا سابقہ حکمراں فلاں، سابقہ حکمراں فلاں۔ اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ سابقہ چیف جسٹس، سابقہ وزیر اعظم، سابقہ وزیر خارجہ۔ تو میں کہتا ہوں یہ سارے سابقہ ہو جاتے ہیں، اللہ کا ولی قبر میں جا کے بھی سابقہ ولی نہیں ہوتا۔ کسی قبر پہ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ سابقہ ولی لکھا ہو۔ سابقہ وزیر اعظم ہوتا ہے، سابقہ جرنیل، سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف، سب سابقہ ہے، ان کے ساتھ سابقہ لگ جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اسے سابقہ نہیں ہونے دیتا۔ وہ قبر سے باہر بھی ولی ہوتا ہے، قبر کے اندر اتر کے بھی ولی ہوتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہ ایسی زندگی نصیب ہو جاتی ہے کہ جو انہی کا مقصود ہوتا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیں، ورنہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آج مرے کل دوسرا دن،
تو زندگی تو ختم ہو جائے گی، ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے۔ جو کہتے تھے کہ ہم دھرتی کی زینت ہیں، ناگزیر ہیں، کائنات کا چرخ ہمارے حکم سے گھومتا ہے، لیکن زمانے نے پھر ان کو فراموش کر دیا۔ ان کے ناموں کے ابجد بھی زمانے کو معلوم نہیں ہے، لیکن جنہوں نے خاک بنا لیا در رسول کی اپنے آپ کو، صدیاں گزرنے کے باوجود بھی وہ سرخرو اور کامیاب ٹھہرے۔ اللہ اکبر، وہ سر بلند ہوئے جو تیرے نام پہ مٹے، اور وہی سرخرو ہوئے، وہی کامیاب ٹھہرے جو ان کے نام پر مٹ گئے، ورنہ دنیا کے اوپر آنے والے سب لوگ ختم ہو گئے، اور سب لوگ جو ہے وہ مٹ گئے، ان کا وجود اور تشخص بھی باقی نہ رہا۔ تو میں اور آپ اہل اللہ کی قبروں پر جانے سے ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیں۔ شکستہ قبریں بھی، ٹوٹی ہوئی قبریں بھی ہمیں عبرت دیتی ہیں۔ آقا کریم نے ایک زمانے میں منع کیا تھا قبروں پر جانے سے، اور پھر ایک وقت گزرنے کے بعد دوبارہ حکم دے دیا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جایا کرو۔ اور اس کی وجہ بیان فرمائی، اس لیے لأنها تذکر الآخرہ، قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی۔ تو جو شکستہ ٹوٹی ہوئی قبریں ہوں گی وہ بھی یاد دلائیں گی یہ کتنے ناگزیر ہوتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، جاؤ قبرستانوں میں جا کر کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج کفن بھی تار تار ہو گئے۔ اور مرصع قبریں، جہاں جن قبروں کے اوپر جو ہے وہ ہجوم عاشقاں ہے اور لوگ پھول لیے کھڑے ہیں، عقیدتوں کے چراغ لیے کھڑے ہیں، وہ قبریں بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ میاں اگر ان کے ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا رب تمہیں مرنے نہیں دے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، نُحْيِيَنَّ کے اندر جو ہے وہ تاکید ہے، نُحْيِيَنَّ، اس کو نون ثقیلہ تاکید کا کہتے ہیں، لیکن آگے موقد بھی کیا گیا حیاتاً طیبہ سے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، امام قرطبی علیہ رحمہ نے اس کے تحت بڑی نفیس گفتگو کی ہے، وقت کی نزاکت ہے کہ میں تفصیل سے عرض نہیں کر پاتا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب وہ دنیا میں رہتے ہیں تو ان کی زندگی حیات طیبہ ہوتی ہیں، دنیا کے اندر بھی حیات طیبہ جی رہے ہوتے ہیں، لوگ ٹینشنوں سے مر رہے ہوتے ہیں اور وہ عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ دنیا کے کم یا زیادہ ہونے کی فکر ان کو پریشان نہیں کرتی، وہ جس حالت میں بھی ہیں اللہ کے شاکر ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں۔ تو فرمایا کہ حیاتاً طیبہ کا جو مفہوم بیان کیا تو کہا کہ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ انہیں استغنا کا نور عطا کر دیتا ہے۔ استغنا کیا ہے؟ کہ جو اللہ کی طرف سے نصیب ہوا اس پہ واہ واہ راضی ہو گئے، جس حالت میں بھی رکھے اس پہ راضی، مل گیا تو پھر بھی ٹھیک، نہیں ملا تو پھر بھی ٹھیک، کہ یہ دونوں حالتیں اس کی طرف سے ہیں تو بس مجھے مل گیا تو تا بھی ٹھیک، نہیں ملا تو۔ اور اس کے برعکس لالچ، تو لالچ جو ہے وہ زندگی میں کبھی بھی بندے کو چین اور سکون نہیں لینے دیتا، حل من مزید، آگے بڑھنے کی اور زیادہ دولت کی خواہش اس کو بے سکون رکھتی ہے۔ کوزائے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا، اور اس کی وجہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ جو آنکھ ہے اس کو صبر کا پانی بھرتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتی، تو اس کو صرف صبر کا پانی بھرتا ہے، یہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، ورنہ جو ہے وہ آرزویں انسان کو دیوانہ رکھتی ہیں، اور دولت ہونے کے باوجود بھی قرار قلب نصیب نہیں ہوتا۔ اور دوسری جانب جس کو استغنا کی دولت نصیب ہو گئی تو پھر وہ جس حالت میں بھی ہے اس کو قرار قلب نصیب ہے۔ تو طمانیت قلب یہ دولت ہے، تو یہ اللہ اس بندے کو دیتا ہے جو ایمان کی شرط پر صالح اعمال بجا لاتا ہے۔ پھر اس کے پاس تھوڑا ہے تو پھر بھی خیر ہے، زیادہ ہے تو پھر بھی خیر ہے، اگر زیادہ ہے تو اللہ کی مخلوق کے لیے نفع کا ذریعہ ہے، اگر تھوڑا ہے تو پھر بھی وہ اس پر صبر اور شکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک معنی اس